دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 6 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ جو شخص بھی ماہ ذی الحجہ کی پہلی 9 چندی جمعرات کو یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے تمام نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج 3 سورتوں کا یعنی سورۃ الفاتحہ شریف، سورۃ الاخلاص شریف، سورۃ الکوثر شریف، یہ 3 سورتوں کا بالکل مختصر سا اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جاتی ہیں، یعنی جس بات کو جس کام کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، اس عمل کے کرنے کی دیر ہے، لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، سال کے بعد یہ موقع آتا ہے۔ یہ مبارک 10 راتیں اور 10 دن، ان میں جو شخص بھی آج 9 چندی جمعرات کو ذی الحجہ کی پہلی جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اگر 40,000 بھی اس کی حاجتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کوئی بات ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، وہ ہر ایک چیز کو ممکن کر دیتا ہے۔ اس نے تو فقط فرمانا ہے کن فیکون، اور وہ پھر اس کے حکم سے ہو جاتی ہے۔ آج جو شخص بھی اپنے لیے یہ لفظ اللہ کی بارگاہ سے کہلوانا چاہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کن فرما دے، تو اس کو چاہیے آج کے دن یہ مختصر سا عمل ایک مرتبہ لازمی کر لے۔ دیکھیں عمل انتہائی آسان ہے، بڑا مجرب ہے، بچہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تینوں صورتیں تقریباً ہر شخص کو آتی ہیں، بچے کو آتی ہیں، جوان کو بھی آتی ہیں، ہر شخص کو یہ صورتیں آتی ہیں۔ اور اس سے کیا کیا ملتا ہے، کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، دیکھیں بارگاہ نبوت میں ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، آپ کو اللہ نے 2 ایسے نور عطا کیے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ اس عمل کو سمجھیے گا، یہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیں گے، آپ کی زندگی کو روشن اور منور کر دے گا، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دے گا، آپ کو معرفت الہی نصیب ہوگی، اور اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب کے دروازے کھول دے گا، اور اسی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اسی عمل کے ذریعے آپ کے کاموں کی تمام رکاوٹوں کو اللہ دور فرما دے گا۔ تو دوستوں اس لیے ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن 10 راتیں، اس کا تو ساری دنیا بڑا انتظار کرتی ہے، اللہ والے انتظار کرتے ہیں کہ یہ دن اور یہ مبارک راتیں ہمیں نصیب ہو جائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیں۔ تو جو شخص آج اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، جس کو شادی کا مسئلہ ہے، جس کو رشتوں کا مسئلہ ہے، جس کو بیماری کے مسائل ہیں، کیونکہ دیکھیں سورۃ الفاتحہ شریف کے اندر شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، دولت بھی ہے، سیدھا راستہ بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ کو سورۃ الفاتحہ شریف کے اندر ملیں گی۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے یہ سورۃ الفاتحہ شریف، رزق اور دولت کے لیے سورۃ الکوثر شریف، اور دشمنوں سے نجات کے لیے سورۃ الکوثر، دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے سورۃ الکوثر، اور سورۃ الاخلاص بندے کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے، اللہ کی قرب دلانے کے لیے۔ تو ان صورتوں کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔
تو یہ 3 صورتیں ہیں اور ان کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے اور آپ کی ہر دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس سے پہلے یہ نور کسی کو نہیں عطا کیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا بات کو، توجہ سے سن کر عمل کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ وہ شخص بڑا مقدر والا ہوتا ہے جو اس عمل کو کر لیتا ہے، کیونکہ 4، 6، 3 صورتیں ہیں جس کے اندر بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، اور ان صورتوں کی بدولت آپ مستجاب الدعوات بھی بن سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک راز ہے جس بندے کے ہاتھوں لگ جاتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو باعزت رکھتا ہے، آخرت میں بھی باعزت اس کو اپنی بارگاہ سے اٹھائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی دولت عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسا رزق ملتا ہے جو ختم نہیں ہوتا، ایسی جگہوں سے مال و دولت آتا ہے جہاں پر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کی مثل تورات میں، انجیل میں، زبور میں کوئی سورت نہیں اتری۔ تفسیر کبیر میں یہ بات بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں اتاری ہیں مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے، تورات، انجیل، زبور، پھر ان تینوں کے علوم قرآن پاک میں رکھے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اصولی مفصول طور پر سورۃ الحجرات سے والناس تک رکھے، پھر مفصل کے علوم سورۃ الفاتحہ میں رکھے، لہٰذا جس میں سورۃ الفاتحہ سیکھ لی، پڑھ لی، تمام آسمانی کتابیں سیکھ لی، جس نے اس کو پڑھ لیا تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی، اور جس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھ لی وہ بالکل رحمت کی صورت کے سائے کے تلے آ گئے۔ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر قہار کا، جبار کا، دوزخ کا، عذاب کا ذکر ہی نہیں کیا، ایسے حروف کا استعمال بھی نہیں کیا جس کے ساتھ جہنم بنتی ہو، جس کے ساتھ دوزخ بنتی ہو، جس کے ساتھ ہلاکت بنتی ہو۔ دیکھیں اس صورت میں 7 حروف نہیں ہیں، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، خا نہیں ہے، ذا نہیں ہے، شین نہیں ہے، دعاد نہیں ہے، فا نہیں ہے۔ تو یہ سارے ثبوت ہیں کہ جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ کرتی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ والے فرما رہے ہیں کہ اس سورت کے بے شمار فیوض و برکات ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الف لام میم کو ملا کر آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ جس بندے نے اس طریقے سے یہ سورت پڑھ لی وہ نجات پا گیا، اور صوفیہ کے ہاں یہی عمل ہے، وہ فرماتے ہیں بیماری ہو، لا علاجی ہو، وبائیں پھیل چکی ہو، اور جیسا بھی مسئلہ ہو بس اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ صحابہ کرام خود اس سورت کو پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ تو یہ وہ سورت ہے دوستوں، اس لیے اس سورت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس لیے یہ سورت ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر اس سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، صحیح بخاری میں آئی ہے کہ دوستوں یہ وہ سورت ہے کہ جس کو ہمیں بار بار نماز کے اندر تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر آج 6 ذی الحجہ پہلی جمعرات کے دن، 9 چندی جمعرات کے دن تنہائی میں بیٹھ کر اس سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ 2 سورتیں اور پڑھ لیتے ہیں، تو سمجھ لیں آج آپ بڑے خوش نصیب انسان ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر
کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، یا آپ کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے، یا آپ پیسے تو کماتے ہیں، کاروبار تو کرتے ہیں لیکن بے برکتی ہے، دن بدن آگے جانے کی بجائے دن بدن پیچھے کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو پھر دوستوں آپ کو اللہ رب العزت کو منانا پڑے گا۔ آج اس عمل کے ذریعے آپ کو وہ سب کچھ حاصل ہوگا جس کی آپ آرزو کر رہے ہیں۔ اولو ماہ ذی الحجہ کی پہلی جمعرات ہے، 9 چندی جمعرات ہے، آج کا یہ خاص عمل ہے، یہ خاص وظیفہ ہے۔ جو شخص بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج 9 چندی جمعرات کے دن پڑھ لے گا، وہ اللہ پاک کو منا لے گا۔ آج اس عمل کے ذریعے آپ کو وہ سب کچھ حاصل ہوگا جس کی آپ آرزو کرتے ہیں، رکے ہوئے کام چل جاتے ہیں، نئے نئے رستے کھل جاتے ہیں، امن قائم ہوتا ہے، جان مال کی حفاظت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں، ہر مرض کی مکمل شفا مل جاتی ہے، وہ جسمانی ہو روحانی ہو، ہر قسم کی کمی اور نقص اس پر آپ کو سلامتی نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح پاکیزگی نفس کے لیے، اور اسی طرح سعادت مندی کے لیے، اور آپ لوگ اگر بے اولاد ہیں اور اولاد کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس خاص وظیفے کے ذریعے آپ کو اولاد بھی ملے گی۔ اور اگر آپ کی اولاد پہلے سے ہے، وہ آپ کو پریشان کرتی ہے، وہ نافرمانی کرتی ہے، وہ بات نہیں سنتی، وہ جو ہے وہ غلط کاموں میں لگ گئی ہے، وہ نشوں میں لگ گئی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کام پر نہیں جاتے، یا پھر فارغ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، یا گندی صحبتوں کا شکار ہیں، اس خاص عمل کو پڑھیں اور اللہ رب العزت سے مدد مانگے۔ اللہ پاک ان کی عقلوں کو پھیر دے گا، ان کو سیدھے راستے پر لے آئے گا، ہدایت کے راستے پر لے آئے گا، صراط مستقیم پر لے آئے گا، اور انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی فرما برداری بھی کرنے لگیں گے۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحجہ کی یہ پہلی جمعرات ہے، اسے 9 چندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن کی بہت برکت ہے، بہت فضیلت ہے، اور اس وظیفے کو جو شخص بھی آج 9 چندی جمعرات یعنی ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کو یہ سارے فائدے اس خاص وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو حاصل ہوں گے۔ بچوں کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، روحانی امراض کے لیے ان تمام چیزوں سے، غفلت جیسی ایسی برائیاں ہیں جو روح کو عبادت کی راہ سے روک دیتی ہیں، انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کرتی ہیں، ان سب کا علاج اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اب اس کی بڑے بڑے اعمال آپ نے سنے ہوں گے، بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اعمال اور وظائف بتائے ہوں گے، تو اس لیے دوستوں اس صورت کو آج آپ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ حیران رہ جائیں گے، اس کے نتائج، اس کے رزلٹ دیکھ کر آپ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ اتنی خاص صورت ہے، یہ اتنی بہترین عمل ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا اس کی قسمت ہی تبدیل ہو جائے گی، رستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، اور معجزات وہ الگ سے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان میں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات پہلی جمعرات کا دن آ جائے تو پھر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، توجہ سے آپ لوگ ملاحظہ کریں کہ وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے ہے۔ اس سے پہلے آج 9 چندی جمعرات کی، ذی الحجہ کی پہلی جمعرات کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے اس دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، آج جو بندہ بھی جس حال میں بیٹھا ہے، جو بندہ بھی جس حاجت کو لے کر بیٹھا ہے، میرے مولا ان سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، ان کے نامۂ اعمال میں نیکیوں کو بھر دے، گناہوں کو مٹا دے۔ جو بے روزگار ہے اچھا روزگار،
ایسا روزگار، ایسا پاکیزہ رزق اس کو عطا فرما کہ پھر دوبارہ وہ کبھی بھی بے نمازی نہ بن سکے، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلے۔ میرے مولا ہمیں حرام رزق سے بچا، ہمیں ایسی محبت سے بچا جو تجھ سے دور کر دیتی ہے۔ مولا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، میرے مولا ہمیشہ اپنے ہی در کا غلام رکھ، ہمیشہ اپنا ہی منگتا بھکاری بنا۔ میرے مولا کبھی ہمیں دوسروں کی ٹھوکروں پہ مت ڈال دے۔ میرے مولا فلسطین اور غازہ کی بہترین انداز میں مدد فرما۔ میرے مولا غازہ اور فلسطین کی تو مدد فرما۔ آج 9 چندی جمعرات ہے، ذی الحجہ کی پہلی جمعرات ہے، 6 ذی الحجہ ہے۔ میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما دے۔ میرے مولا بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس مبارک دن اور مبارک رات کے طفیل ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آمین 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 اللہم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور اگر آپ کی آمین، آپ میں سے کسی ایک کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات ہے، پہلی جمعرات ہے۔ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ شریف کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ بس اس کی ایک خاص تعداد کو ملاحظہ کریں اور طریقہ کار کو ملاحظہ کریں، کیونکہ بعض لوگوں کے گھر میں گھریلو ناچاکی ہوتی ہے، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اور لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، یا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایک تھوڑی سی چینی لے لینی ہے، 1 مٹھی چینی یا 1 کٹوری چینی، جو بھی آپ کے پاس ہو اس کو لے لیں، پھر دوبارہ اس کو اپنے گھر کی چینی میں ہی ملا دیجئے گا۔ وہ طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کے گھر میں اس طریقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چینی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیماری ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کے سر میں بہت درد رہتا ہے، آپ کے کمر میں درد رہتا ہے، آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو آپ لوگ پانی کا ایک گلاس لے لیں، اس کے اوپر وظیفہ کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے، جنات والے اثرات کرا دیے ہیں، کسی نے سفلی کروا دیا ہے، کسی نے آپ کے کاروبار کو خراب کرنے کے لیے رکاوٹیں بچھا دی ہیں، تو پھر آپ لوگ پانی کا گلاس لے لیے گا اور اس گلاس کے اوپر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میں نے دونوں طریقے کار آپ کو بتا دیے، جو آپ لوگوں کے گھر کے مسئلے ہوں، جو مسائل ہوں، ان کے لیے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس طریقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ رشتوں کی صرف بندشوں کے لیے کر رہے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی فوٹو آپ کے پاس ہو تو اس کو رکھ کے پڑھ لیں۔ اگر یہ سارے مسئلے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیں، یعنی اس لڑکے کی یا لڑکی کی فوٹو بھی اپنے پاس رکھ لیں جس سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا محبت اس کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کو اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں، تو اس فوٹو کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اور اگر آپ لوگ بیمار ہیں، بیماری بھی گھر میں موجود ہے، تو پانی کے گلاس کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، اس کے اوپر بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی چل رہے ہیں تو آپ لوگ چینی کا بھی بندوبست کر لیں، 1 کٹوری چینی بھی آپ لوگ رکھ لیں، یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ وظیفہ تھوڑا خاص ہے، جو خاص دنوں کا خاص عمل ہوتا ہے اس کی کچھ تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور کچھ ترتیب بھی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، تو لہٰذا سمجھنے والی ضرورت ہے اور سمجھنے والا کام ہے۔ ہلکی سی بھی ویڈیو کو اسکپ کری وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اتنا آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے جو اتنے کومنٹس میرے پاس آتے ہیں، اتنے مسئلے مسائل کے لیے آپ لوگ دعائیں کرواتے ہیں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے وظیفے لے کر آؤں جو اللہ پاک کی طرف سے صرف اور صرف کن کے محتاج ہوں، یعنی آپ لوگ اللہ پاک سے کن کہلوا دیں اپنے مسئلے مسائل کے لیے، اور ایک بار اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کن فرما دیا، آپ کی بگڑی بن جائے گی۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے 7 بار 7 ٹائم آپ لوگوں نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو رحیم کی جو میم ہے یہ الف لام سے ملا کر پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے پڑھی جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میم اور لام کو زیر سے لے کر الحمدللہ رب العالمین۔
اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے. میں ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یہ ایک بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگ 100 ٹائمز 100 مرتبہ ایک مکمل تسبیح کی صورت میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے. ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. ایک پوری تسبیح آپ لوگ پڑھیں گے. کون سی پڑھیں گے؟ ایک تسبیح سورۃ الفاتحہ شریف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور آخر میں آمین بھی آپ لوگوں نے کہنی ہے. آمین کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، شروعات کی بسم اللہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ پورا اکٹھا ایک وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سمجھایا. آپ کی رہنمائی کے لیے، بہترین رہنمائی کے لیے ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں حصول برکت اور ثواب کی نیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اس طریقے سے آپ لوگوں نے 100 مرتبہ مطلب ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس پانی پر بھی دم کر دیں، اس چینی پر بھی دم کر لیں، اور آپ لوگ اپنے اوپر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، اپنے چہرے پر مل لیں. یہ تصویر موجود ہے، جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس پر دم کر دیں. دیکھیں مقصد کی نیت لازمی پہلے کرنی ہے. کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں گے کہ میں فلاں مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے دم کر دینا ہے. یہ ایک وظیفہ ہو گیا. دوسرا عمل جو آپ نے دیکھیں ترتیب کے ساتھ ایک عمل بنے گا. اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن پانی اور چینی کا جو عمل تھا وہ ہو گیا. اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے. اچھا، اس کی ترتیب کو آپ لوگ خراب نہیں کر سکتے. اس وظیفے کو 9 چندی جمعرات کو، پہلی جمعرات کو ماہ ذی الحج کی، اس طریقے سے ہی کرا جائے گا. پہلے سورۃ الفاتحہ شریف کا وظیفہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد سورۃ الکوثر کا پڑھا جائے گا، اور پھر سورۃ الاخلاص کو پڑھا جائے گا. یہ اس وظیفے کی ترتیب ہے. اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اب دوسرے نمبر پہ جب آپ لوگ سورۃ الکوثر شریف پڑھیں گے، اچھا سورۃ الکوثر شریف کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. اللہ پاک نے نبی پاک کو سورۃ الکوثر کے ذریعے آب کوثر کا جو نہر ہے وہ بھی حوض عطا کرا. اور دوسری بات، نماز قائم کرنے کا بھی حکم ہے، قربانی کرنے کا بھی حکم ہے. فصلی لربک ونحر، جو ونحر ہے یہ قربانی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اور جو نبی پاک کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، اس کا بھی ذکر ہے. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ سورۃ الکوثر سے ہمیں ملتی ہیں. یعنی جو آپ کا دشمن ہوگا وہ دشمن کی بھی چیخیں نکل جائیں گی، رزق اور دولت کی انبار لگ جائیں گے. آپ کے اوپر قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، یا کوئی آپ کے رستوں کی رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کی غیبتیں کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیچھے لگ گیا ہے. آپ کے خاندان میں ایسے بہت سارے مل جائیں گے ہمیں. تو آپ لوگ ان کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. اور اگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ رزق کے لیے پڑھیں، رزق میں برکت کے لیے پڑھیں، اور یہ برکت کے لیے بہت زیادہ نایاب اور بہت بہترین عمل ہے سورۃ الکوثر کا. بس اس کو پڑھنے کی ایک ترتیب ہے، اس کو ذرا ملاحظہ کر لیں. اس کے اندر صرف پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا. یعنی اول آخر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے. اگر الگ سے پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ لوگ اس وظیفے کے ساتھ ہی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. اب پڑھنا کس طریقے سے ذرا ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. یہ پہلی ہی بار میں صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد نہیں پڑھنی. اب آپ لوگ ایسے ہی پڑھیں گے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. 2 بار ہو گیا. اسی طریقے سے 3 بار، پھر 4 بار. اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس وظیفے کو، اور پوری مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے. یعنی اس صورت کو، دوسرے نمبر کے عمل کو ایک پوری تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور یہ 2 تسبیحات ہو گئیں. پہلے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کی پڑھی، اور دوسری تسبیح آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کی پڑھی. کس طریقے سے پڑھنی ہے میں نے آپ کو ہر ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کری ہے. اب تیسرا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ نامکمل ہے، یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا.
سورۃ الاخلاص کے بغیر۔ اب سورۃ الاخلاص کے اندر ہمیں کیا ملتی ہے؟ واحد اللہ پاک کی توحید ملتی ہے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک کو منانے کا ہمیں اس کے اندر راز ملتا ہے۔ اللہ پاک کی توحید جو سب سے زیادہ اللہ پاک کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ اللہ الصمد بھی اسی صورت کے اندر آتا ہے جو دوسری آیت ہے۔ اللہ والوں اب اس عمل کو بھی جلدی سے سمجھ لیں کہ تیسرے نمبر پر جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کی بھی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے، 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب اللہ والوں سمجھنے والی بات ہے، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے ایک چھوٹے سے عمل کی ایڈیٹنگ کرنی ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 2 مکمل تسبیحات یعنی 200 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے پہلے پڑھا تھا، جیسے کہ 7 بار میں نے پڑھنے کا کہا تھا، 7 بار پہلے پڑھیں گے اور 7 بار ہی آخر میں پڑھیں گے۔ اور اگر ان وظیفوں کو آپ نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے تو آپ لوگ ہر وظیفے کے ساتھ اول آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ اب آپ لوگ جو پانی ہے اس کو پی لیں، دیوار کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں، یا پھر جو آپ کے آفس ہے یا جو آپ کی دکان ہے جہاں پر آپ لوگ برکت چاہتے ہیں اس دکان کے چاروں کونوں پر بھی آپ لوگ اس کے پانی کو چھڑک سکتے ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، آپ لوگوں کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کیا عمل کر رہے ہیں۔ یہ کیا وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس کی بس ترتیب اور طریقہ کار یہی رہے گا جو میں نے آپ کو بتایا۔ 9 چندی جمعرات کا یہ خاص عمل ہے، ذی الحجہ کی پہلی جو جمعرات ہے اس کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ 6 ذی الحج کے خاص عمل ہے، خود بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ والوں بہت سارے ایسے وظائف ہوتے ہیں جن کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اب سال میں ایک بار اگر آپ لوگ 15-20 منٹ نکالیں گے نہیں تو پھر کب نکالیں گے؟ اور یہ وظیفہ ایسا عمل ہے کہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے کی اور اللہ پاک پر پورا یقین کرتے ہوئے اس خاص وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔